Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وما مقام محمد الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiah. Sehingga pada kesempatan siang hari berbahagia ini kita dapat sama-sama melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban pada Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula rahmat dan keselamatan tercurah dan terlimpah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
sudah menjadi keharusan bagi khatib untuk berwasiat kepada para jamaah umumnya dan kepada pribadi khususnya untuk senantiasa kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita introspeksi, apakah kita sudah berupaya menjadi orang yang bertakwa? Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merenungi perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah atau malah sebaliknya kita cenderung meninggalkannya? Kita juga bisa introspeksi diri, apakah larangan Allah senantiasa kita jauhi atau malah cenderung kita dekati dan kita kerjakan. Jika selama ini kita meninggalkan perintah dan melakukan larangan, maka kita sudah berada di luar jalan menuju ketakwaan. Oleh karena itu, hari ini adalah momentum yang tepat untuk kita kembali ke jalan ketakwaan, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan komitmen ini harus terus kita perkuat kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan, dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ambil sebuah hikmah dari kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Amr Jarir bin Abdullah yang merupakan hadis ke-176 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-kisah pada suatu hari di tanah Madinah, sekelompok sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Di tengah perbincangan mereka datanglah segerombongan orang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh mereka kurus, kulit mereka terbakar matahari, baju mereka hanya sekedar riwol kasar yang dilubangi untuk menutupi tubuh seadanya. Sebagian hanya bersenjatakan pedang yang sudah tua. Mereka datang dari suku Mudhar, kaum yang dulu dikenal tangguh, namun kini tidak berdaya dihadapkan pada kefakiran dan kemiskinan. Wajah Rasulullah yang semula tenang berubah menjadi sedih. Kesedihan sangat terbayang di matanya yang sayu melihat penderitaan umatnya. Hatinya yang penuh kasih tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Beliau bangkit, masuk ke rumahnya, dan tak lama kemudian keluar dan memerintahkan Bilal agar mengumandangkan azan, lalu memimpin sholat bersama para sahabat. Seusai sholat, Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang. Beliau membaca firman Allah surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Rasulullah juga membacakan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu Rasulullah pun berseru melalui sebuah hadisnya, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamrah. Hendaklah seseorang bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya dan pakaiannya dan dari gantangan gandumnya dan dari gantangan kurmanya, hingga beliau bersabda, meskipun hanya sepotong butir kurma. Hadis riwayat Muslim. Seruan ini tentunya menggugah hati para sahabat. Seseorang dari kaum Ansor bangkit, kemudian dia pulang kembali lagi dengan memikul sebuah kantong besar berisi gandum dan makanan. Tangannya gemetar, hampir tidak kuat mengangkat gandum, namun wajahnya berseri-seri karena tahu ia sedang menaikkan kebaikan. Melihat itu, satu persatu para sahabat lainnya pun ikut bergerak. Makanan dan pakaian dikumpulkan hingga terbentuk 2 gundukan besar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat pandangan itu, wajah beliau yang semula sedih dan muram kini berseri-seri. Sebuah senyum bahagia yang memancar dari hati yang penuh syukur atas gerakan kebaikan yang telah ditumbuhkan oleh satu keteladanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un." Barang siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulai sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kisah ini bukan sekedar catatan sejarah, tapi menjadi cermin nurani yang mengajak kita untuk tidak diam saat melihat penderitaan orang lain. Rasulullah tidak hanya menunjukkan simpati, tetapi menggerakkan umat agar membangun solusi bersama. Satu tindakan kebaikan sekecil apapun bisa menjadi mata rantai perubahan yang menyelamatkan banyak jiwa. Rasulullah memberi teladan untuk menjadi tidak hanya sebagai penonton kebaikan, namun pelopor terselenggaranya kebaikan. Kita diingatkan untuk tidak menunggu-nunggu orang lain dalam melakukan kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita untuk memulai kebaikan dari diri kita sendiri. Dengan apapun yang kita miliki, dengan kondisi apapun yang kita hadapi, kita perlu mengingat bahwa dalam setiap gerakan kebaikan bukan hanya pahala yang kita dapatkan, namun juga akan berbuah kebaikan bagi orang lain, akan menampakkan wajah bahagia para penerima manfaat. Aura positif juga akan kembali kepada kita, karena kita akan merasa bahagia ketika melihat orang bahagia melalui wasilah kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika berbuat baik, maka kebaikan itu juga akan kembali untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka tentunya kejahatan itu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi pelopor terselenggaranya kebaikan dengan kemampuan yang kita punya. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar mampu memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، خصوصا أمريكا وإسرائيل، وفرق جمعهم وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. rapat dan luruskan shaf. Ilahi anta maqsudi wa ridhakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك رضا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة اللهم اجعلنا وأولادنا وإخواننا وتلامذنا وأساتذنا من أهل العلم والخير والعمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم